کہ اعلیٰ حضرت لکھتے تھے تو وہ واقف ہو گئی تھی، وہ کتاب کا اعلیٰ حضرت فرماتے تو وہی کتاب اٹھا کے زوجہ لاتی۔ اس زمانے میں قلم بنتے تھے اپنے ہاتھوں سے، لوگ چوری لے کے اس کے ساتھ قلم بنایا کرتے تھے، تو قلم بنا کے سیاہی رکھتی، کاغذ کئی دفعہ ڈانٹ دیتے اعلیٰ حضرت، کئی دفعہ ڈانٹ دیتے، لیکن اماں جی سنتی۔ وقت وصال آیا تو ایک دن فرمانے لگے، حامد رضا کی ماں، تو نے ساری زندگی مانگا کچھ نہیں، تو نے میری بڑی نوکری کی، میرے دین کے کاموں میں سب سے بڑی مددگار تو تھی، چل کچھ چیز مانگ لے۔ جب دین کے رشتے ہوتے ہیں تو پھر معاملے بھی دینداری کے طے ہوتے ہیں، کچھ مانگ لے۔ بڑا کچھ مانگ لیتی ہے نا بیویاں، بڑا کچھ۔ اعلیٰ حضرت کی زوجہ کیا کہتی ہیں میں نے آپ کو صبح و شام دیکھا ہے، میں نے آپ کے دکھ سکھ دیکھے، خوشی غمی میں آپ کا رویہ دیکھا ہے، میں نے آپ کو ہمیشہ دیندار اور پرہیزگار پایا ہے، اگر مجھے کچھ دینا ہے تو ہاتھ اٹھا کے میری بخشش کی دعا کر دیں، اور اگر صبح قیامت مجھے ضرورت پڑی تو میری سفارش کر دیں گے۔ اعلیٰ حضرت رو پڑے، یہ دینداری کے رشتے، رو پڑے، فرمانے لگے تیرے ساتھ وعدہ ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے احمد رضا جب جنت میں جائیں گے تو تجھے ساتھ لے کے جنت میں جائیں گے، ساتھ لے کے جائیں گے۔ تو بھائی دینداری بنائے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے ان کا لباس ہو۔ درگزر وہی ہوتا ہے جہاں کوئی کوتاہی، عورت اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اس کو حکم ہے، خامن درگزر کرے، شفقت کرے، اور کوئی کوتاہی دیکھے، کوئی غلطی دیکھے، اس پر پردہ پوشی کرنے کی کوشش کرے۔ یاد رکھے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مردان خدا ہے، جو اللہ کے بندے ہیں، جو مردان خدا ہے، فرمایا ان کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی بڑی بڑی غلطیاں معاف کر، بڑی بڑی کوتاہیاں، بڑی بڑی۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جناب ابو الحسن خرقانی بہت بڑے درویش صوفی گزرے اور صاحب بصیرت اور زندہ اور بیدار مغز صوفی تھے، صرف ہو والے صوفی نہیں تھے۔ ان کو خبر ہی نہیں کہ معاشرے میں کھٹکتا ہوں دل عالم میں کانٹے کی طرح، اور تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ حضرت ابو الحسن خرقانی خانقاہ بھی آباد کرتے تھے، اور معاشرے میں کبھی ظلم ہوتا تھا تو بادشاہوں کا جا کے حقہ پانی بھی بند فرما دیا کرتے، بڑے بیدار مغز اور بیدار ذہن صوفی تھے۔ حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ تھے، اور محمود غزنوی آپ کا مرید تھا، اب بہت صاحب بصیرت بادشاہ ہوا ہے، وہ آپ کا خدمت گزار تھا، حاضر ہوتا۔ محمود غزنوی کہتے ہیں جب میں پہلے دن گیا تو بابا جی مجھے اٹھ کے نہیں ملے، بیٹھے بیٹھے سلام کیا، واپس آنے لگا تو مجھے چھوڑنے آئے میری سواری تک، تو میں نے کہا حضرت جی جب آیا تھا تو پوچھا بھی نہیں اور اب چھوڑنے آ گئے، تو فرمانے لگے جب تو آیا تھا تیرے اندر تکبر تھا، تو کہتا تھا مولوی بادشاہوں کو اٹھ اٹھ کے ملتے اس لیے نہیں ملا، اور اب تو سوچ رہا ہے کہ نہیں سارے مولوی ایک طرح کے نہیں ہوتے، اس لیے میں تیری عزت دینا تیرے لیے ضروری سمجھا ہے، اس لیے تجھے چھوڑنے آیا ہوں۔ حضرت ابو الحسن بڑے صاحب بصیرت آدمی۔ ایک آدمی یمن سے آیا، کئی 100 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ملنے، اس نے دروازے پہ دستک دی، حضرت کے گھر کے دروازے، بادشاہ کے پیر ہیں، اندر سے بی بی صاحبہ بولی کون ہے دروازے پہ؟ فرمایا میں یمن سے آیا ہوں یا مصر سے آیا ہوں، بڑی دور سے ملاقات کرنی ہے۔ حضرت صاحب کدھر ہے؟ تو بی بی کہنے لگی تجھے بھی کوئی کام نہیں جس طرح اسے کوئی کام نہیں، تو بھی فارغ ہے اس کی طرح، بس یہی اللہ اللہ یہ ڈیوٹی ہے تیری بھی۔ میں نے کہا یار اتنا بڑا صوفی اور گھر میں اس کا کیا حال ہے، وہ بات کرنے والی؟ تو میں نے کہا جناب حضرت کدھر ہے؟ تو کہنے لگی وہ کوئی جنگل میں بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہوگا، نہ بچوں کی فکر نہ گھر بار کی فکر، مسئلوں سے بھی پیٹ بھرتے ہیں، کبھی ادھر بیٹھا ہوگا، جا ملنا ہے تو تو بھی چلا جا، دوبارہ دروازے پہ دستک نہ دینا، خبردار۔ کہتے ہیں میرے وہ جو میں ایک ذائچہ بنا کے آیا تھا نا اللہ کے ولی کا، وہ میرا سارا ہی ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا کچھ نہیں یار، جس کا گھر حال نہیں تو باہر کیا ہوگا، اندر ہی کوئی طبیعت نہیں۔ لوگ فٹافٹ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں صاحب فلاں بندے کو نہیں صحیح کر سکے تو، حالانکہ یہ بات اور ہے، یہ پہلو اور ہے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی اگر کافر رہ جائے، بیٹا اگر غیر مسلم رہ جائے تو یہ حکمت الہی ہوتی ہے، یہ اللہ پاک کی حکمت ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے، اس میں پیغمبر کی تبلیغ میں کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔
اس نے کہا جنگل میں ہوں گے، تو بھی چلا جا۔ کہتے ہیں وہ جو میرے ذہن میں ان کا زاویہ تھا، وہ جو ایک شخصیت کا روپ میں بنا کے وہ تو نکل گیا، لیکن میں نے کہا چل اتنی دور سے آیا ہوں، بابے سے مل ہی لیتا ہوں، شام ہو گئی یا رات بھی رہنا ہے۔ کہتے میں نے جنگل کی طرف منہ کیا تو حضرت جنگل سے آ رہے تھے اور شیر پہ بیٹھے ہوئے تھے، شیر پہ بیٹھے۔ فرماتے پھر میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا بی بی قابو آتی نہیں اور شیر کو قابو کیا ہوا ہے۔ پھر وسوسہ آیا، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، رواہ ترمذی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات سنی نا، اس نے کہتے میں نے دل میں سوچی تو حضرت میرے دل کی بات جان گئے اور فرمانے لگے او بھائی، کہتے میں نے کوئی حال بتایا نہیں، خود ہی فرمانے لگے میاں اس کے اندر صرف ایک ہی غلطی ہے کہ وہ زبان کی ٹھیک نہیں، بستر کی بڑی پاک ہے، نظر کی بڑی پاک ہے، کردار کی بڑی اچھی ہے، میرے بچوں کو پالتی ہے، بس زبان کی ذرا ٹھیک نہیں۔ اور فرمانے لگے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، اگر میں نے اسے نکال دیا تو اور کوئی رکھے گا نہیں، بیچاری زندگی ساری پریشانی میں گزار دے گی، اور اگر اگلے لفظ کہے تو حد ہو گئی۔ فرمانے لگے میں اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں، اللہ نے یہ بے زبان مخلوق میری فرما بردار بنا دی ہے۔ فرمایا یہ میرے وظیفوں چلوں عبادتوں سے نہیں آیا شعر، یہ اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں تو رب نے یہ بے زبان مخلوق میری۔ اب یہ گنجائش، یہ حکم خامند کے لیے ہے، یہ تقریر سن کے بی بی نہ کہہ دے کہ میں نے بد زبان ہونا ہے، تو آپ فرما برداری کریں میری۔ تو یہ جس کے لیے بات ہو اسی تک رہے۔ خامند کو حکم ہے کہ اگر کوئی کوتاہی ہے تو اس کوتاہی کی پردہ پوشی کرے۔ گھر جو ہوتا ہے نا، گھر کچھ چیزیں اجازت نہیں دے رہی میری کہ میں کچھ اور بات آپ سے کروں، کچھ آپ کو نیند بھی آ رہی ہے۔ دیکھیں پورا وجود سلامت ہو اور اندر روح نہ ہو تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے؟ جڑے نہیں بولے انہیں رہ لینا میرا خیال۔ وجود ہو سارا سلامت ہے لیکن روح سلامت ہے، بندہ بچ جائے گا؟ بولے نا یار، جنہیں نیند آ رہی ہو بولو، نہیں نہ رہ سکتا۔ پورے گھر میں ہر شے ہو، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، پورے گھر میں ہر شے موجود ہو، اگر گھر میں دین نہ ہو تو گھر چلتا نہیں چل سکتا۔ جس گھر میں نماز نہ ہو وہ گھر نہیں چلتا، جس میں قرآن پاک نہ ہو وہ گھر، اس لیے کہ دین روح ہے۔ دین اگر گھر میں دین نہیں تو گھر چل سکتا؟ سن لے حدیث پاک ترمذی شریف کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی حق ہے، یہ آخری بات اس عنوان پہ سنے، یہ حق آخری ہے، اس کو بھی سمجھے۔ ترمذی شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، دعا دی حضور نے، نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اس بی بی کو جزائے خیر دے، اللہ اس پہ رحم فرمائے جو سویرے اپنے خامند کو نماز کے لیے جگاتی ہے، اور اگر نہ اٹھے تو پانی ڈال کے جگاتی ہے، اور فرمایا اللہ اس خامند پر رحم کرے جو سویرے اپنی بیوی کو نماز کے لیے جگاتا ہے، اور اگر نہ اٹھے تو پانی ڈال کے جگاتا ہے، رحم کرے۔ سب سے زیادہ حق میاں بیوی کا ایک دوسرے کا ساتھ یہ ہے کہ انہیں دیندار بنائے۔ دین کی جس بات کا خامند کو پتہ ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ خامند کی ذمہ داری ہے بیوی کو تعلیم دینا، یہ اس کی ڈیوٹی ہے پردے کا پابند کرانا، اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے قرآن و سنت کے جو احکام پتہ ہے اپنی بیوی کو سکھائے، اس کو بتلائے، اس کو سمجھائے، ذمہ داری ہے اس کو۔ فرمایا اللہ اس پہ رحم کرے، ذمہ داری ہے، ایک دوسرے کو مذہب سے آشنا کرے، پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ قائل کرے۔ خامد بڑی باتوں میں روٹھ جاتا ہے، اگر کبھی اس بات پہ بھی روٹھ جائے کہ آج بھی روٹی کھانی تیرے ہاتھ کی، انہیں نماز ہی نہیں پڑھی تو آج نہیں میں نے تیرے ساتھ کوئی بات کرنی اس لیے کہ تیری آواز گلی میں نے سنائی دی ہے مجھے، تو خامد کو چاہیے کہ اسے دینداری سکھائے۔ عورت کو بھی چاہیے کہ وہ کہے صاحب تھوڑی روٹی کھا لینی ہے لیکن مہربانی کریں حلال رزق لے کے آئے، مجھے زیادہ کپڑوں کی ضرورت نہیں، میں پرانے پہ گزارا کر لوں گی لیکن میرے بچوں کے حلق سے ہرا نہیں گزرنا چاہیے کہ دینداری ایک دوسرے کو سکھائیں، ایک دوسرے کو۔ حضرت سلطان بہو کا نام تو سنا ہوگا آپ حضرات، الحمدللہ کافی لوگوں نے سنا ہوگا۔
حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے ان کا نام تھا حضرت بازید، جاگیردار تھے، دنیا دار تھے، بہت بڑے مالدار تھے۔ فرماتے ہیں مذہب کی طرف میرا رجحان نہیں تھا۔ چوتھی شادی کی بی بی راستی کے ساتھ۔ بی بی صاحبہ بڑی نیک تھی۔ بی بی صاحبہ کہتی ہے میرا دل کرتا تھا میرا خامد بھی نمازی ہو جائے، اور عام دنیا دار نہیں تھے، 7 جاگیروں کے مالک تھے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے، پیران نظام کے آستانوں پہ غریب غریب لوگ رہ گئے، جڑا 4 جماعتیں پڑھ جائے یا پیسے آ جائے انہوں نے تو کسی پیر دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ اور اگر بندہ مالدار ہو تو کئی پیر ہوتے آپ مرید ہوندے نے، وہ کہتے ہیں مینوں آپ کنے پیر سنوٹ کر دیں۔ ایک صاحب نے میری ایک دفعہ افطاری کی تو کہنے لگے آپ کی افطاری ہے۔ اس جگہ ایک اجتماع سے میں نے بیان بھی کرنا تھا، تو واپسی پہ ان کے ہاں انہوں نے مجھے فوٹویں دکھانی شروع کر دی۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، سیلفی جی۔ بڑے بڑے سیانے بندے ساری دیہڑی یہی کام کر دے رہے ہیں اور کم ہی کوئی دیجیے رہے، تو وہ مجھے تصویریں دکھانے لگے، اے پیر صاحب دی بھی میں دعوت کی تھی، اے پیر صاحب دی بھی میں دعوت کی تھی، اے پیر صاحب دی بھی میں دعوت کی تھی، اے پیر صاحب دی بھی میں دعوت، اور 14-15 پیر مجھے گنوا دیے۔ تو کھانے تو بعد مینوں کہنے لگے کہ تسی دوبارہ کدو آؤ گے؟ میں کہا جدو تسی 200 بندے نے میرا بھی نام دس لو گے ادو آ جائیں گے۔ اب مالدار آدمی ہے نا، تو اب بعد میں مجھے ایک دفعہ انہوں نے فون کیا، میں کیا وہ بڑے بڑے پیران دی لسٹ میں اپنا نام نہیں شامل کرانا چاہتا، میں پورا چھوٹے چھوٹے جی رہن دے بھائی، ہم بچتے ہیں اس کام سے، بچتے ہیں ایسے آدمی سے۔ وہ کسی درویش نے کہا تھا جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن، ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے، بچنا چاہیے۔ تو مالداروں کے تو آپ بڑے مرید ہوتے ہیں، کئی پیر حاضریاں دیتے پھرتے ہیں، کئی مولوی دستے نگر ہوتے ہیں، معاذ اللہ، اللہ خودداری اور عزت نفس عطا کرے، آمین تو کہہ دیجئے، دینداری کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو بہت بڑے جاگیردار تھے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والد۔ بی بی صاحبہ کہتی ہے نمازی بنانا تھا خامند کو۔ کس کو؟ کس نے؟ بولے کس نے نمازی بنانا ہے؟ اور بیوی کو کس نے بنانا ہے؟ پکی گل ہے جی۔ میں کونسلر صاحب نو میں کیا ماشاءاللہ جیت گئے ہو؟ کہندے ہاں جی۔ میں کہندے جی کوئی حکم ہوئے تو میں دسو۔ میں کہ حکم ہے کہ تسی اپنے ہلکے دے بندیاں دی ڈیوٹی لانی، کیڑا کیڑا نماز حاضری لانی ہے، کیڑا کیڑا نماز پڑھنا ہوندا تے کیڑا کیڑا نہیں ہوندا۔ کہنے لگے بڑے سیانے نکلے ہو، پہلا مینوں ہی بسیتے وار چھڑیا جی، میں جاؤں گا تے دوجیاں دی حاضری لاں گا نا۔ تو خامن نمازی بنائے گا بیوی کو تو اس سے پہلے خود بنے گا تو بنائے گا نا جی جی۔ تو اگر خامن کہہ دے تو پڑھیا کر، میرے پیچھے نہ لگی، کیونکہ جنی کو تو پڑھنی ہونی میں پڑھنی ہے نا۔ تو آج میں ایک دوست کو کہہ رہا تھا، میں کہہ رہا تھا بچے وہ کام نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں۔ میں نے جمعے میں بھی کہا تھا بچے وہ کرتے ہیں جو ہمارا عمل دیکھ کے بچے چلتے ہیں، صرف بات پہ عمل نہیں کرتے۔ بی بی راستی کہتی ہے میں نے ٹھان لی کہ میں نے اس جگیردار کو، وڈیرے کو، اس موٹے بڑے چودھری کو میں نے نمازی بنانا اور بنا کے دکھانا ہے نمازی۔ بی بی صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ جس خاتون کی بھی باری ہوتی تھی، 4 بیویاں ہوتی تھی، وہ اس کا حق ادا کرتے تو بعد میں اپنی خوابگاہ میں جا کے آرام کرتے۔ ان کا جو خادم تھا ملازم، وہ رات کو دودھ کا پیالہ انہیں دینے جاتا تھا، سونے سے پہلے ان کے پاس دودھ کا پیالہ پہنچتا تھا۔ تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں نے رات کو ملازم سے کہا دودھ دینے تو نہیں جائے گا، میں جاؤں گی۔ کہ میں آدھی رات کو دودھ کا پیالہ لے کے حاضر ہوئی۔ تو کیسے آئی؟ میں نے کہا بی بی ہوں، آ گئی ہوں، تو اب مہربانی کریں۔ میں نے کہا اگر اجازت دیں تو آپ کے پیر نہ دبا دوں؟ چل دبا دے۔ بی بی کہتی ہیں پیر دباتے دباتے میں نے کہا اگر اجازت دیں تو صبح نماز کے لیے جگا دوں؟ یہ نماز کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ تو بابا جی پتہ کیا کہتے ہیں حضرت بازید؟ کہنے لگے تو مجھے جانتی نہیں، خبردار مجھے تبلیغ کرنے کی کوشش کی، اس گھر میں رہنا ہے تو سانس اونچا نہ لینا، پتہ ہے تو کس کے ساتھ بھی آئی، خبردار۔ کہتے میں چپ کر کے آ گئی۔ اگلے دن پھر دودھ لے کے پہنچ گئی تو انہوں نے آنکھ کھول کے دیکھا میری طرف، پھر آ گئی ہے۔ میں نے کہا میرے خاوند ہے، میرے سر کے تاج ہے، پیر دبا دوں؟ کہ دبا دو۔ کہتے میں نے 10 منٹ پیر دبائے تو میں نے کہا اگر جان کی امان پاؤں تو فجر میں جگا دوں؟ میں نے جلال فرمایا۔ کہنے لگے تجھے کہا تھا نا کہ مجھے کسی کا مشورہ قبول نہیں، تو کون ہوتی ہے مجھے بات کرنے والی، چل دوڑ جا۔ بی بی صاحبہ کہتی ہے میں 10 دن جاتی رہی۔ کتنے دن؟
انہوں نے سختی بھی کی، برا بلا بھی کہا، اور کئی دن یہ بھی کہا کہ کل آئی تو پھر یاد رکھنا۔ کہتی ہیں 10ویں دن میں گئی تو حضرت باز کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ جان چھوڑنے والی نہیں، یہ باز نہیں آئے گی، اور چلو ہے بھی تو میری بیوی، غلط بات بھی کوئی نہیں کر رہی، کہہ بھی نماز کر رہی ہے۔ کہنے لگے اگر میں سویرے اٹھ جاؤں تو پھر دوبارہ تو نہیں آئے گی، تو دوبارہ تو نہیں آئے گی۔ یہ دیکھیں میاں بیوی کا آپس میں رشتہ، سویرے اگر میں اٹھ جاؤں نماز کے لیے تیرے کہنے میں تو میری جان چھوڑ دے گی تو؟ بی بی صاحبہ کہنے لگی میں دوبارہ نہیں آؤں گی، آپ مہربانی کریں سویرے اٹھ جائیں۔ کہنے لگے چل تو میری بیوی ہے، ایک بار مان لیتا ہوں تیری بات، سویرے جگا دینا۔ بی بی راستی کہتی ہے میں پہلے سو کے اٹھا کرتی تھی، وہ رات میں سوئی نہیں، کہتے میں ساری رات رو کے گزار دی، ساری رات، اور بیدار رہ کے گزار دی۔ سویرے فجر کے وقت پانی گرم کیا، بغل میں مصلی لیا، خامد کو بیدار کیا، وضو کرایا، اور کہتی ہیں جب وہ اللہ اکبر کہہ کے سنتوں کی نیت باندھی تو میرے اس طرح آنسو گرے جیسے سیلاب آتا ہے اور دریا کا بند ٹوٹتا ہے، اور میں نے رو کے کہا مولا میرے اختیار میں یہیں تک تھا، میں مصلی پہ کھڑا کر سکتی ہوں، میں دل تو نہیں نہ بدل سکتی، وہ تیرے قبضے میں ہے، مقلب القلوب ہے، فضل کر اس کا دل بدل دے۔ فرماتی ہے میں روتی رہی، 2 رکعتیں پڑھ کے میری طرف دیکھا تو فرضوں کی نیت باندھ لی، اور 2 فرض پڑھ کے پھر میری طرف دیکھا، کہنے لگے خبردار سویرے جگانے آئی تو؟ میں نے کہا جی نہیں جگاتی، میری طرف دیکھ کے کہنے لگے تو نہیں جگائے گی آج کے بعد میں تجھے نماز کے لیے جگایا کروں گا، میں تجھے جگاؤں گا۔ آپ فرمانے لگی وہ نمازی بن گئے، میں پہلے ہی نمازی تھی، جب ان 2 نمازیوں کا ملاپ ہوا تو اللہ نے سلطان باہو جیسا بیٹا عطا فرمایا، سلطان باہو جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ میرے بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب نہ تمہارا چہرہ دیکھتا ہے نہ تمہاری جیب دیکھتا ہے، مالک تو جب دیکھتا ہے تمہارا دل ہی دیکھتا ہے۔ تو دل کی کیفیت اللہ کو پتہ ہے۔ دل بے چین اس لیے رہتے ہیں کہ یہ جو پیاس اور جو طلب کرتے ہیں وہ ہم انہیں پہنچاتے نہیں۔ دل بے قرار اس لیے رہتے ہیں کہ یہ رب اور رسول کی محبت سے ٹھنڈے ہوں، ہم ادھر ادھر کی چاہتے لیے پھرتے۔ ان کے اندر بے قراری اس لیے ہے کہ ہم نے امیدیں لوگوں سے وابستہ کر لی ہیں، جو لوگوں سے نہیں کرنی چاہیے تھی، اللہ رسول سے کرنی چاہیے۔ ہم نے اسباب کو اختیار کرنا ہے، بھروسہ اسباب پر نہیں، بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے۔ تو جب تک دیکھیں نا قرآن مجید نے کیا کہا، قرآن مجید نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے، اپنے رب سے پیار کرتے ہیں، ان کے سجدے بوجھ نہیں، ان کے سجدے تو لذت ہے، انہیں نماز کے لیے لانا نہیں پڑتا، جبر نہیں کرنا پڑتا، ان کے تو دل کھچے چلے آتے، ان کو تو پیار ہو گیا، رات ساری بیت گئی اور ایک سجدہ بھی مکمل نہ ہوا۔ وہ تو مال چونکہ اللہ نے دیا ہے تو راہ خدا میں خرچ کرتے وقت ان کی طبیعت کسی قسم کا تکلف نہیں محسوس کرتی، کوئی بوجھ نہیں محسوس کرتی، چونکہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرتے ہیں تو یہ چیزیں ان کے سامنے کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنتی۔ اور دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی، اور جہاں تک تعلق ہے میرے رسول پاک کا، اللہ کریم نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ جو نبی ہے نا یہ تو مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو ہر وقت دل کی دھڑکنوں میں، روح کی ٹھنڈک میں، قلب میں، دل میں، روح میں، ذہن میں جو چیز ہر وقت سمائی ہے نا مومنوں کے، وہ رسول پاک کی ذات ہے۔ اگر رات ساری بندہ یہی سوچتا رہے کہ سویرے یار کس طرح کام چلانا ہے، پیسے کیسے آئیں گے، یہ جو میرے پاس 2 لاکھ ہے اسے 6 کیسے کرنا ہے، اور یہ 6 ہے یہ 12 کیسے ہو سکتا ہے، اور جناب یہ دنیا میری کیسے آگے بڑھ سکتی ہے، اور یہ جو پلاٹ پڑا ہے نا میرے گھر کے بالکل سامنے کیسے کوئی چکر چلے کہ میرا ہو جائے، گاڑی ہے ذرا چھوٹے ٹائروں والی بڑے ٹائروں والی کیسے آ سکتی ہے۔ اگر 24 گھنٹے منصوبہ بندی
دنیا حاصل کرنے سے دین منع تھوڑا کرتا ہے. حضور نے تو فرمایا محنت کر کے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے, منع نہیں ہے, لیکن ہر وقت اسی گنتی میں رہنا, اسی کے شمار میں رہنا, الجھ جانا اور جو اصل چیز تھی اس کو چھوڑ جانا. ہم نا نیکی کرتے ہیں, مومن ہوتے ہیں, لیکن اس کی لذت نہیں پاتے. یعنی اگر نماز پڑھ کے بھی بندہ قرار نہ حاصل کرے, اگر وہ خیرات کر کے بھی اس کی ٹھنڈک نہ محسوس کرے, مسجد آ کے محفل کرا کے محفل میں بیٹھ کے پھر بھی اس سے کوئی روحانیت نہ پا سکے, اس نے 20 علماء سنے, اس نے درجنوں خطباء سنے, اس نے ساری زندگی گزار دی, لیکن اس کے دل کی کیفیت ہی نہ بدلی, وہ لذت خاص ہی اسے نصیب نہ ہو, تو پھر اسے سوچنا چاہیے نا کہ دل میں نا اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز دو بنائی ہے. ہونٹ 2, آنکھیں 2, کان 2, ہاتھ 2, پیر, دل اللہ نے ایک ہی بنایا. یہ نہیں ہو سکتا کہ چلو ایک طرف مجھے رکھ لو ایک طرف کسی اور کو رکھ لو. دل ہی ایک بنایا ہے. وہ کہتا ہے بس دل ایک ہے تو رب رسول ہی رہیں گے. اس میں ادھر ادھر کی چاہتے نہ لے آنا جب تک دل کے اندر پوری طور پر اللہ رسول کی. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو, آپ زیادہ غور کریں میری بات پر. ایک ہے کھانا, ایک ہے مزیدار کھانا, ایک ہے مومن ہونا اور ایک ہے مومن ہونے کا مزہ آنا, لذت نصیب ہونا کہ میں صاحب ایمان ہوں. فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو, یہ حدیث آپ نے بولی نہیں بخاری مسلم میں, اگر چاہتے ہو کہ ایمان کی لذت نصیب ہو تو 3 کام کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون کون سے؟ حضور فرمانے لگے پہلا کام یہ کرو کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو. لیکن جنیرا نعرہ نہیں لگانا, یہ غور کرنا ہے, پیسوں پر اچھی طرح غور کر کے سوچ لینا ہے کہ پیسے زیادہ پیارے ہیں کہ اللہ رسول. یہ غور کر لینا. یہ جو جھوٹی انا کے بت بنائے ہوئے نا, میری عزت, میری برادری, میری افسری, میرا قبیلہ, میری کرسی, یہ غور کر لینا ہے کہ کرسیاں زیادہ پیاری ہیں, اقتدار زیادہ پیارا ہے کہ اللہ رسول. ایک طرف رسول اللہ کی شریعت اور ایک طرف تیری برادری کے رسم و رواج, لیکن شادی والے دن رسم و رواج جیت گئے. کدھر گئی تیری محبت رسول؟ وہ صرف محفل والے دن تھی, ربیع الاول شریف میں تھی. ہم تو دیندار سمجھتے ہی اس کو ہیں جس کے گھر میں شادی ہو تو پتہ چلتا ہے کتنا دیندار ہے. محفل میں تو سارے دیندار ہوتے ہیں, یہ تو پتہ ہی تب چلتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے نا, گھر میں کوئی خوشی آئے کہ اب یہ کتنا دیندار ہے, اب پتہ چلے گا. مسجد میں تو سارے دیندار ہیں. فرمایا اگر چاہتے ہو کہ لذت ایمان نصیب ہو تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو. اور دوسرا فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا اللہ رسول کی رضا کے لیے کرو. شکریہ کا تکلف بھی چھوڑ دو, وہ میرا احسان مانے گا یہ بھی چھوڑ دو, میری تعریف کرے گا یہ بھی چھوڑ دو. فقط اللہ رسول کی رضا کے لیے رشتے بنانے شروع کرو, مومن ہونے کا مزہ ہے. جتنے ہم شکوے کرتے ہیں نا رشتہ داروں کے, بھائیوں کے, قبیلوں کے, برادریوں کے, یہ سارے ختم ہو جائیں اگر ہم محبت اللہ رسول کی وجہ سے کرنی شروع کر دیں. اگر بنیاد اللہ رسول کی رضا ہو تو ہماری طبیعتوں میں کسی کے لیے نفرت پیدا نہ ہو, بے ادبی پیدا نہ ہو, کوئی ایسا ماحول نہ ہے. کیوں کہ ہم ڈائریکٹ پیار ہی نہیں کرتے. ہم جس سے بھی پیار کرتے ہیں درمیان میں رب رسول کو رکھ کے کرتے ہیں. اور حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن رب اعلان کرے گا, اللہ فرمائے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے تھے. یا اللہ کیا ملنے والا ہے؟ اللہ فرمائے گا آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں. جو دنیا میں میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے تھے انہیں آج میں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا. تو اگر ایمان کی لذت چاہتے ہو, ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کریں, ایک جس سے بھی پیار کرے اللہ رسول کے لیے کریں, اور دوسرا فرمایا مومن ہونے کے بعد, کلمہ نصیب ہونے کے بعد, ایماندار ہونے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کریں, اتنا ناپسند کریں
اتنا کوئی آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے، اتنا ناپسند۔ اگر یہ ذہن بن گیا پھر لذت نصیب۔ میں آپ سے عرض کروں میرے عزیزوں، ہم نا تھکی تھکی سی زندگی گزارتے ہیں، بور سا وقت گزارتے ہیں، الجھے ذہن رہتے ہیں، بکھری سوچے رہتے ہیں، ٹوٹے خیالات، پختگی نہیں باتوں میں، مضبوط نہیں افکار۔ کسی نے مشورہ دیا تو 10 منٹ کچھ اور سوچ لیا، اگلے سے بات کی تو پھر پچھلے کی بات ختم ہو گئی۔ اپنی زندگی میں مضبوطی نہیں۔ تو خدا کے بندو، ہمیں تو ایک سادہ سا اسلوب دے دیا گیا ہے کہ تم ہر چیز سے بڑھ کے رسول پاک سے محبت کرو۔ تو جب پوری طرح وہ محبت نصیب ہو جائے گی، جب پوری طرح وہ چاہت مل جائے گی، جب پوری طرح وہ خلوص نصیب ہو گیا، للہیت مل گئی، اللہ رسول کی بارگاہ نصیب ہو گئی، آپ یقین کریں حضور کی محبت بندے کو پکا کر دیتی ہے، اس کی سوچوں کو مضبوط کر دیتی ہے، اس کے اندر استقامت لاتی ہے رسول اللہ کی محبت۔ انسان طاقتور ہو جاتا ہے۔ میں تقریر نہیں کر رہا، جذبات کا اظہار کر رہا ہوں۔ میں آپ سے داد نہیں چاہتا، میں آپ کی ذہن سازی چاہتا ہوں۔ آپ بھلے میری بات پر کوئی سبحان اللہ ماشاءاللہ نہ کہے، لیکن میرے درد دل کو سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ دوستو، حضور کی محبت مضبوط کرتی ہے، مضبوط، طاقتور کر دیتی ہے۔ نہ سمجھ آئے تو سیدنا بلال سے پوچھ کے دیکھو، مار پڑتی جاتی ہے، محبت طاقتور ہوتی جاتی ہے، تانے ملتے جاتے ہیں، محبت مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ نہ سمجھ آئے تو سیدنا سلمان فارسی سے پوچھو۔ سالوں بیت گئے، ڈھونڈتے، تلاش کرتے، آتے حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے، غلامی کرتے، کہاں سے چلے کہاں پہنچے۔ اگر نہ سمجھ آئے تو حضرت خبیب سے پوچھو، نہ سمجھ آئے تو بدر میں جا کے شہید ہونے والوں سے پوچھو جی محبت کتنا طاقتور کرتی ہے۔ حضرت انس بن نضر سے پوچھو میدان احد میں کہ یہ محبت افکار کو زندہ کرتی ہے، روح کو تازہ کرتی ہے۔ بندہ نہ زیادہ باتوں سے ویسے ہی بچ جاتا ہے، ایک شے ہی صرف یاد کرنی پڑتی ہے، ایک شے ہی، علم و بس کریو یار اے ہوئی حرف تینوں درکار۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اے عشق تیرے صدقے ہم جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی اب وہ آگ لگائی ہے۔